کے ساتھ میں ہوا کا میزبان رضا عباس بات کریں گے ٹرمپ جو مسلسل یورپ کے ساتھ اپنا رویہ رکھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم کی ساتھ ٹرمپ نے جو ان کی بے توقیری کی اور اس کے بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پھر پوری دنیا نے دیکھا. آخر کیا وجہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر ایک تماشا ہمیں لگتا وہ نظر آ رہا ہے اور اس تماشے کے اندر مسلسل یورپ کی بے توقیری ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس سارے سینیریو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بہت کم حد تک جو ہے وہ جس کی بات کی جاتی ہے. تو معاملہ کچھ ہی ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے جب اپنی کمپین کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے آغاز کے اندر ایک نیریٹو اپنا سامنے رکھا تھا اور اس نیریٹو کے مطابق یہ ٹرمپ کی جانب سے کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا کہ میں جب صدر بن جاؤں گا یا اگر لوگ مجھے منتخب کرتے ہیں تو میں رشیا یوکرین کی جو جنگ ہے وہ رکوا سکتا ہوں. اب جو جنگ رکوانے والا جو کام ہے یہ سمجھنا پڑے گا امریکہ کے اندر جو ویپنز انڈسٹری ہے, وار انڈسٹری آپ اسے کہہ لیں, یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر کہیں بھی سکون ہو, کیونکہ ان کا جب ہر جگہ سکون ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہتھیار نہیں بکیں گے. اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے پورے یورپ کو یہ بیچا گیا کہ سوویت یونین جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہے اور اسی دیکھتے ہوئے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پورے یورپ نے امریکی اسلحہ جو ہے وہ بھرپور جو انداز میں خریدا. پھر اس کے بعد سوویت یونین جب ٹوٹ جاتا ہے, بکھر جاتا ہے, تو اس کے بعد رشیا کا ڈراؤنا رکھ کر امریکہ نے یا اس اسٹیٹ نے, امریکہ کی اس تھنک ٹینک نے جو ہے روس کا ڈراوا دے کے یورپ کو کہا کہ آپ ہمارا اسلحہ خریدیں ورنہ روس جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. مگر ٹرمپ کے آ جانے کے بعد ٹرمپ نے جب یہ پالیسی اپنی اپنائی, نیریٹو اپنایا کہ میں یہ جو جنگ ہے وہ رکوا سکتا ہوں, تو زیلنسکی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ٹرمپ رکے, نہ ہی جو بائیڈن چاہتے تھے, نہ ہی وال سٹریٹ والے چاہتے تھے. یعنی میں آپ کو یہ کہوں کہ وال سٹریٹ کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں, ہم جس طرح پاکستان کے اندر یہ بات کرتے ہیں نا کہ پنڈی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو یا پنڈی کے اندر معاملات فلاں پارٹی کے خراب ہو گئے, تو اسی طرح امریکہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ وال سٹریٹ والے جو سیٹ ہیں, جو ریاست ہے یا جو طاقتور حلقے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی امن ہو. اگر امن ہوگا تو پھر ان کا ہتھیار نہیں بکے گا, یہی وجہ ہے. اور جب ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو زیلنسکی جو ہے وہ فوراً ٹرمپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں, جو ان کا فلوریڈا میں گھر ہے ٹرمپ کا. ابھی یہ یاد رہے کہ ابھی ٹرمپ نے صدارت کا جو منصب ہے, عہدہ ہے, وہ نہیں سنبھالا, حلف نہیں اٹھایا. اس سے پہلے ہی زیلنسکی جو ہے وہ ٹرمپ کو یہ لالچ دیتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ملک میں جو ہے وہ بڑی نایاب قسم کی معدنیات ہے, تقریباً بڑی $15 ٹریلین کوٹ کیا جاتا ہے کہ اتنی مقدار کے اندر جو تعداد ہے معدنیات کی, منرلز کی, نایاب معدنیات کی, وہ یوکرین کے اندر ہیں. تو اگر ٹرمپ جو ہے وہ اپنی جنگ والی جو پالیسی ہے اسے کنٹینیو کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ یوکرین کے صدر نے کہا کہ اس کے بدلے یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیں گے, وہ جو معدنیات ہیں, نایاب معدنیات ہیں, وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے, اس کے بدلے میں آپ ہمیں ویپنز بھی دیتے رہیں اور جو جنگ ہے وہ بھی جاری ساری ہے. تو ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ تم نے بات جو ہے نا ابھی زیادہ مشہور نہیں کرنی ہے, مطلب میں اپنے مفہوم میں آپ کو سمجھانے کی کر رہا ہوں کہ یہ بات تم نے ابھی زیادہ لیک نہیں کرنی ہے, بس اپنے تک رکھو, مجھے بس ذرا منصب سنبھالنے دو نا, اس کے بعد ہم کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور معاملے کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مگر جب ٹرمپ نے صدارت کا منصب سنبھال لیا تو اس کے بعد یہ کہا کہ زیلنسکی کو کہا کہ آئیں جی ہمارے ساتھ وہ معدنیات والا جو پروجیکٹ ہے نا اس کا ذرا کانٹریکٹ تو سائن کریں, ایگریمنٹ تو کریں. تو زیلنسکی نے کہا کہ وہ تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ بتائیں کہ یوکرین کو کیا ملے گا. تو انہوں نے کہا یوکرین کو کیا ملنا چاہیے, یوکرین کو تو جو بائیڈن نے, امریکہ نے بڑا فنڈ جاری کیا ہے, بڑا ویپنز دیا ہے, تو تم ان کے بدلے میں ہمیں یہ نایاب معدنیات دو گے, نہ کہ اب ہم تمہیں اس کے علاوہ بھی کچھ دیں گے. تو زیلنسکی جو ہے وہ بالکل ایک یعنی وہ جسے کہنے کہ خاموش ہو گیا, ان کے اوپر سکتہ طاری ہوگا کہ بھئی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو یہی وہ معاملہ ہے. اور یورپ کے ساتھ جو برطانوی وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ ٹرمپ نے کیا کیا, ٹرمپ نے جو برطانوی وزیر اعظم تھے انہوں نے ٹرمپ کی ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیے ہم دونوں ساتھ ہیں, یعنی کہ امریکہ اور برطانیہ ساتھ ہیں, پوری دنیا کے اندر ایک توازن قائم ہے, ہم بڑے طاقتور ہیں. تو ساتھ ہی ٹرمپ نے ایک چٹکلا یہ چھوڑا کہ اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ اکیلے روس کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں. اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک اور جو انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا برطانوی وزیر اعظم کو, وہ اس طرح سے کہ مشترکہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی ٹرمپ کے ساتھ, برطانوی وزیر اعظم کر رہے تھے, تو برطانوی وزیر اعظم نے کینیڈا کے معاملے کے اوپر ذرا لب کشائی کرنے کی کوشش کی, تو ٹرمپ نے کہا کہ انف, یعنی وہ پریس کانفرنس ختم کروائی اور ان کو لے کے چلے گئے. تو یہ بے توقیری آپ دیکھ رہے ہیں یورپی ممالک کی وائٹ ہاؤس کے اندر جو ایک تماشا بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کہہ لیں, کہ وال سٹریٹ والے کہہ لیں, سیٹ کہہ لیں, طاقتور حلقے کہہ لیں امریکہ کے, انہوں نے یورپ کو یہ ڈرا کر رکھا کہ رشیا جو ہے یہ آپ کو کھا جائے گا اور یورپ ہی ایک باغ کے مانند ہے, باقی تو سارا جنگل ہے. تو اس لیے اگر آپ ہم سے ہتھیار لیتے رہیں گے, آپ ہم ہمارے ساتھ اس معاملات کے اوپر تجارت کرتے رہیں گے, تو اوکے آپ کی ذمہ داری بھی ہم اٹھا لیں گے, ساری چیزیں اٹھا لیں گے. مگر
اب تو معاملہ کچھ اور ہے. اب جو واشنگٹن میں بقول امریکی نائب صدر کے کہ واشنگٹن میں ایک نیا تھانے دار آ گیا ہے اور ایک نئی سوچ کے ساتھ آ گیا ہے، تو وہ سوچ نے یورپ کا بختہ ڈال دیا ہے کہ اپنی حفاظت خود کرنی ہے. اب یہ تمام ان ممالک کے لیے بھی ایک مثال ہے جو یہ کہتے رہے کہ دیکھیے آپ کو ایٹمی پاور نہیں بننا چاہیے، امریکہ آپ کی حفاظت کر لے گا. یاد ہو کہ یوکرین کو بھی یہ ویپنز اور یہ ہتھیار جدید نہیں لینے دیے گئے اسی شرط کے اوپر کہ امریکہ آپ کی حفاظت کرے گا. آج اگر اتنی پابندیوں کے باوجود ایران اگر سروائیو کر رہا ہے تو اسی بنا کے اوپر کہ وہ کسی کے اوپر انحصار نہیں کرتا، اپنے پر انحصار کرتا ہے. پاکستان کو ایٹمی قوت کے تانے دینے والے یہ ضرور یاد رکھیں کہ پاکستان اگر تمام چیزوں کے باوجود کھڑا ہے تو اسی بنا کے اوپر کھڑا ہے کہ پاکستان بھی کسی کی اور کے اوپر ریلائی نہیں کرتا. اس کے پاس اپنے اتنے ایسٹ ہیں کہ وہ اپنے سروائیول کی جنگ خود لڑ سکتا ہے اور لڑ بھی رہا ہے. تو یہ وہ پیغام ہے تمام ممالک کے لیے جنہوں نے امریکہ کے اوپر انحصار کیا. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ایران کے جو لیڈر تھے آیت اللہ خمینی، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی دشمنی سے بہت خطرناک جو ہے وہ دوستی ہے. تو آج ہم یوکرینی صدر کی جو حالت ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر، آج ہم برطانوی وزیر اعظم کی ہوتے ہوئے جو دیکھ رہے ہیں، پھر فرانسیسی صدر کے ساتھ بھی جو انہوں نے کیا، تو یہ تمام وہ اگزامپل ہیں جو اس بات کو بالکل سچا ثابت کر دیتی ہیں. واقعاً جنہوں نے آج تک اپنے پر رلائی کیا وہ خوش ہیں، اور جنہوں نے امریکہ کے پر رلائی کیا، آج امریکہ ٹرمپ کی صورت میں ان کی جس طرح سے بے توقیری کر رہا ہے، اس کی دنیا میں کوئی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی.